مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. انسان کی اصل پہچان اس کی انسانیت ہے. انسانیت یعنی وہ اوصاف جو فطرتاً اسے ودیعت شدہ ہیں اور جن سے انسان اور حیوان میں تمیز ہوتی ہے. یہی اوصاف انسانی تہذیب اور معاشرے کی ترتیب و تشکیل اور اصلاح و فلاح میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. ان اوصاف میں سب سے پہلے اچھے برے کی تمیز ہے، حق و باطل کی تمیز. ظاہر ہے یہ بات حیوانوں میں نہیں ہے کہ وہ اچھے برے میں تمیز کر سکیں. یہ صلاحیت انسان کو ودیعت ہوئی اور اسی سے تقاضا ہے کہ یہ اس صلاحیت کو بروئے کار لائے، اچھائی کو اختیار کرے اور برائی سے باز رہے، اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی کے ساتھ نہ ملائے، نیز یہ کہ اچھائی اور برائی کا خود تعین نہ کرے بلکہ اس کے لیے اصولی ضابطے کی پیروی کی جائے. اسی بنیادی وصف یعنی حق و باطل کی تمیز کی بدولت لازم آتا ہے کہ انسان ریئلسٹک ہو جائے، یعنی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے والا، سچائی کو تسلیم اور جھوٹ کو رد کرنے والا، دل کی گہرائی سے سچائی کا اعتراف کرنے والا یعنی ایماندار. گویا ایمانداری کا وصف انسانی وصف ہے جو حق و باطل کی تمیز کے نتیجے میں پیدا ہوتا اور تقوی سے فروغ پاتا ہے، جو ایک اور بہت اہم وصف ہے. یہ دونوں اوصاف یعنی ایمان اور تقوی ایک دوسرے کو تقویت بھی پہنچاتے ہیں اور دونوں مل کر انسان کی تربیت اور اس کی اصلاحی کردار میں مؤثر کردار بھی ادا کرتے ہیں. چنانچہ اہل ایمان سے کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو اور سچائی کی راہ پر چلو تاکہ ان کے کردار و عمل کی اصلاح ہو جائے اور انہیں مغفرت کا پروانہ مل جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اصلاح کردار کے نتیجے میں وہ تمام اچھے اوصاف انسان کے کردار کا حصہ بن جاتے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، اور تمام برائیاں اور بد اخلاقی پر مبنی باتیں اس سے الگ ہو جاتی ہیں جو اس کے کردار کو خراب کرتی ہیں. ایمان، تقوی اور راست روی کے بعد اچھے اوصاف مثلا امانت و دیانتداری، شرافت، احترام انسانیت، تحمل، بردباری، عفو و درگزر، شرم و حیا داری، مہمان نوازی، ہمسائے کا احترام، رزق حلال کا حصول، قرابت داری اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا یعنی اشار و قربانی کا جذبہ رکھنا وغیرہ انسان کے شامل کردار ہو جاتے ہیں. اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر منفی، خلاف فطرت اور قابل نفرت بات سے کنارہ کش رہے. اصل میں یہی وہ اوصاف ہیں جو ایک اچھے انسان کی پہچان قرار پاتے ہیں اور انسانیت پر دلالت کرتے ہیں. اگر یہ کسی میں نہیں ہے تو دین فطرت میں اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ انسان صرف دو ٹانگوں پر چلنے والی مخلوق کا نام نہیں بلکہ اس کے لیے الگ معیار مقرر ہے جس پر پورا اترنا اس کے لیے ناگزیر ہے. ورنہ دین فطرت کے مطابق ایسے لوگ نہ صرف چوپائے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو صلاحیتیں تو رکھتے ہیں مگر انہیں بروئے کار نہیں لاتے، ان سے استفادہ نہیں کرتے. فرمایا گیا اولئک کالانعام بل ھم اضل. گویا وہ معاشرے میں کوئی تعمیری انسانی کردار ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی آخرت میں سرخرو ہونے والے ہیں. اصل مقصد زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے لوگ کہ کھایا پیا اور خرابی کی. مگر اچھے اوصاف کی بدولت انسان صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے. ایسے اوصاف جب اجتماعی طور پر افراد میں پیدا ہو جاتے ہیں تو مجموعی طور پر ایک صالح معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے. فلاحی انسانی معاشرہ جس کے افراد آپس میں دست و بازو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ممد و معاون، خیر خواہ. ایسا ہی معاشرہ متوازن اور مستحکم معاشرہ ہوتا ہے جس میں کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، امن اور محبت کا گہوارہ جو فی زمانہ انسان کی ضرورت ہے. اعلیٰ اوصاف کا ماخذ و منبع اعلیٰ و عرفہ رشد و ہدایت ہے جو ان اوصاف کی نشاندہی بھی کرتی ہے اور ان کو فروغ بھی دیتی ہے. یہ اوصاف حمیدہ سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام میں پائے گئے جو اپنے اپنے دور میں اقوام عالم کے لیے نمونہ ہائے کردار رہے.
اعلیٰ و عرفہ ہدایت انہی کی معرفت عام نسل انسانی تک پہنچتی رہی۔ الہامی ہدایت کا یہ عظیم الشان سلسلہ حضور اکرم رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تمام ہوا، اور اللہ رحمان الرحیم نے انبیاء سابقین علیہ السلام میں پائے جانے والے تمام تر اوصاف و کمالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیا۔ اب جو بھی اپنے کردار و عمل کی اصلاح اور اخروی فلاح چاہتا ہے وہ اسوہ نبوی کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں، کہ یہی تو اسوہ حسنہ ہے اور فکر و نظر کی اصل روشنی۔